ماں چھپاتی ہے آنچل میں جیسے اپنے بچوں کا خوف و خطر سے، ماں چھپاتی ہے آنچل میں جیسے اپنے بچوں کو خوف و خطر سے، اپنے بچوں کو خوف و خطر سے، ویسے ہی حشر میں میرے آقا، ویسے ہی حشر میں میرے آقا آسیوں کو چھپاتے رہیں گے۔ موج صبا موج سحر لگتی ہے، موج گل موج صبا موج سحر لگتی ہے، سر سے پا تک وہ سما ہے کہ نظر لگتی ہے، سر سے پا تک وہ سما ہے کہ نظر لگتی ہے، اور لمحے لمحے میں بسی ہے تیری آمد کی مہک، آج کی رات تو خوشیوں کا سحر لگتی ہے، آج کی رات تو خوشیوں کا سحر لگتی ہے۔ محترم مجیب احمد صاحب اپنے نعتیہ کلام سے ہم سب کے دلوں کو مستفیض فرما رہے تھے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ مشاعرے کو اور آگے بڑھایا جائے اور آپ کے چہیتے شاعر سے آپ کی ملاقات کرائی جائے، اور آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں جناب قاری رفاقت حسین صاحب کو آپ کے سامنے لانے جا رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ سنبھلتا نہیں ہے ہمارے سنبھالے، سنبھلتا نہیں ہے ہمارے سنبھالے، آپ کا علاقہ آپ کے حوالے، آپ چلے گئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو تراواں کے سامعین بھول چکے ہیں۔ آئیے زوردار سبحان اللہ کی صداؤں میں استقبال کیجئے محترم رفاقت حسین صاحب بہرائچی، ایک بار باواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ رحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سلام کیا بھیا، قرضہ نہیں مانگا ہے، ایک بار میں آج متواتر 6 دن سے پروگرام کر رہا ہوں، اور آپ جانے رہے کہ ماہ ربیع النور کا تاریخ چل رہا ہے، مسلسل پروگرام چل رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ آپ ہم سلام کریں تو آپ جواب نہ دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لگ رہا ہے کہ کافی دن ہو گئے میں آیا نہیں، اس لیے بھول گئے ہیں، یاد ہے نا؟ چلیے ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ اتنے بے وفا نہیں ہے تراواں کے لوگ، جی جی اتنے بے وفا نہیں ہے۔ حق ہے کہ ابھی یاد کرتے ہیں، اور میں تمام تر دوستوں کی محبت میں آپ کے دیار میں اس نعتیہ مشاعرہ میں شرکت کی سعادت حاصل کیا، اور آئیے محبتوں کے ساتھ سب سے پہلے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور آئے رسائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اب آئیے نعت پاک کا ایک مطلع دو شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے دہلیز کر رہا ہوں، سماعت فرمائے محبتوں کے ساتھ کہجئے سبحان اللہ۔ کہ زمانہ خدا کی رضا چاہتا ہے، زمانہ خدا کی رضا چاہتا ہے، کہ زمانہ خدا کی رضا چاہتا ہے، اس زمانہ خدا کی رضا چاہتا ہے، کہ زمانہ خدا کے زمانہ خدا کی رضا چاہتا ہے، زمانہ خدا کی رضا چاہتا ہے، خدا مرضی مصطفیٰ چاہتا ہے، خدا مرضی مصطفیٰ چاہتا ہے۔ واہ بھائی واہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر،
نعرے رسالت، نعرے رسالت، آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ، زندہ باد، آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ، زندہ باد، نعرے تکبیر، اللہ نعرے رسالت۔ یا رسول اللہ۔ کہ خدا چاہتا زمانہ، خدا کی رضا چاہتا ہے، کہ زمانہ خدا کے زمانہ خدا کی رضا چاہتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ کہ زمانہ خدا کے زمانہ خدا کی رضا چاہتا ہے، خدا مرضی مصطفیٰ چاہتا ہے، خدا مرضی مصطفیٰ چاہتا ہے۔ مریض محبت دوا کیا کرے گا، یہ مریض محبت دوا کیا کرے گا، کہ مریض محبت مریض محبت دوا کیا کرے گا، مریض محبت دوا کیا کرے گا۔ ارے وہ طیبہ کی ٹھنڈی ہوا چاہتا ہے، وہ طیبہ کی ٹھنڈی ہوا چاہتا ہے، وہ طیبہ کی ٹھنڈی۔ محترم رفیق صاحب جو بیلولی سے تشریف لائے ہیں، وہ مسلسل شعراء کرام کو نواز رہے ہیں۔ ہوا چاہتا ہے، اور تمام تر علماء کرام کے حوالے سے میں آپ تک مصرع پیش کر رہا ہوں، سبات فرمائیں۔ ارشاد ارشاد۔ اس زمانہ خدا کی رضا چاہتا ہے۔ ایک شعر ماں کے حوالے سے ابھی ہمارے چھوٹے بھائی نے ماں کے حوالے سے پیش کیا تھا۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے درمیان ماں کے تعلق سے جو اپنی یعنی ماں سے محبت کرتا ہے، اور اگر وہ کہیں سفر کرتا ہے اس کی ماں دعا دیتی ہے، تو یقیناً میرا ایمان کہتا ہے کہ اس سفر میں کوئی حادثے نہیں آتے ہیں۔ کہ مصیبت کبھی اس کو چھو نہ سکے گی، کہ مصیبت کبھی اس کو چھو نہ سکے گی، کہ مصیبت کبھی مصیبت کبھی اس کو چھو نہ سکے گی، ارے مصیبت کبھی اس کو چھو نہ سکے گی، ارے ہمیشہ جو ماں کی دعا چاہتا ہے، 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 زمانہ خدا کی رضا چاہتا ہے۔ اور آمد سرکار کے حوالے سے میں ایک مطلب دو شعر آپ کو ارشاد ارشاد سبات فرمائیں، ارشاد۔ محبتوں کے ساتھ کیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کس کی آمد کا اجالا ہے کوئی اور نہیں،
اس کی آمد کا اجالا ہے کوئی اور نہیں، اس کی آمد کا اجالا ہے کوئی اور نہیں، کس کی آمد کا کس کی آمد کا اجالا ہے کوئی اور نہیں، کس کی آمد کا اجالا ہے کوئی اور نہیں، وہ حلیمہ کا دلارا ہے کوئی اور کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ کا دلارا بہراجی صاحب زندہ باد زندہ باد، اور نہیں، وہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا دلارا ہے کوئی اور نہیں، وہ حلیمہ کوئی اور نہیں، اس کی آمد کا اجالا کوئی اور نہیں، کس کی آمد کا اجالا ہے کوئی اور نہیں، کس کی آمد کا کس کی آمد کا اجالا ہے کوئی اور نہیں، کس کی آمد کا اجالا ہے کوئی اور نہیں، وہ حلیمہ کا دلارا ہے کوئی اور نہیں، وہ حلیمہ کا دلارا ہے کوئی اور نہیں، کون ہے جن کو جھلاتے فرشتے جھولا، کون ہے جن کو جھلاتے ہیں فرشتے جھولا، یہ کون ہے جن کو جھلاتے ہیں فرشتے جھولا، یہ کون ہے جن کو جھلاتے ہیں فرشتے جھولا، یہ کون ہے جن کو جھلاتے ہیں فرشتے جھولا، ارے وہ محمد کا نواسا ہے کوئی اور نہیں، وہ محمد کا نواسا ہے کوئی اور نہیں، وہ محمد کا نواسا ہے کوئی بہت خوب ماشاءاللہ، محمد کا نواسا ہے کوئی اور نہیں، وہ محمد کا نواسا ہے کوئی اور نہیں، اس کی بھارت پہ حکومت ہے کئی صدیوں سے، اس کی بھارت پہ حکومت ہے کئی صدیوں سے، کس کی بھارت پہ کس کی بھارت پہ حکومت ہے کئی صدیوں سے، کس کی بھارت پہ حکومت ہے کئی صدیوں سے، ارے میرا اجمیر، یہ میرا اجمیر کا خواجہ ہے کوئی اور نہیں، میرا اجمیر ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ جناب رفاقت بہرائچ جی۔ دیکھیے ہمارے علاقے کے آپ نے دیکھا اشفاق بھائی تشریف لے آئے ہیں، ہم لوگ دیار غازی کے ہم آپ کو بتاتے ہیں دیار میں رہتے ہیں، اشفاق بہرائچی صاحب ہمارے بغل میں بالکل تشریف فرمائے، وہ بھی بہت ہی جلد آپ سے مخاطب ہوں گے، ہمارے مشاعرے کے سپر ہیرو، 2 بار پڑھیں گے انشاءاللہ۔
کس کی بھارت پہ حکومت ہے کئی صدیوں سے، کس کی بھارت پہ حکومت ہے کئی صدیوں سے، کس کی بھارت پہ کس کی بھارت پہ حکومت ہے کئی صدیوں سے، ارے میرا اجمیر، یہ میرا اجمیر کا خواجہ ہے کوئی اور نہیں، یہ میرا اجمیر کا خواجہ ہے کوئی اور نہیں، میرا اجمیر کا خواجہ ہے کوئی اور نہیں، کس کی آمد کا اجالا ہے کوئی اور نہیں، وہ حلیمہ کا دلارا ہے کوئی اور نہیں۔ بہت خوب بھائی، واہ چلتے چلتے ایک مطلع دو شعر پیش کر بھی اپنی جگہ لیتا ہوں۔ ارشاد ارشاد، ماشاءاللہ مشاعرے میں زندگی بخش دی محمد رفاقت صاحب بہرائچی نے۔ محبتوں کے ساتھ کہتے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے نام سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ غلاموں کا سویا مقدر جگانے، نبی آ گئے ہیں، نبی آ گئے ہیں، غلاموں کا سویا مقدر جگانے، نبی آ گئے ہیں، نبی آ گئے ہیں، کہ غلاموں کا سویا مقدر جگانے، نبی آ گئے ہیں، نبی آ گئے ہیں، وہ دیکھو شفاعت، وہ دیکھو شفاعت کا مژدہ سنانے، نبی آ گئے ہیں، نبی آ گئے ہیں، وہ دیکھو شفاعت کا مژدہ سنانے، نبی آ گئے، نبی آ گئے، واہ بھائی واہ، آ گئے ہیں، تصور کی دنیا میں سو گیا تھا، مدینے کی گلیوں میں کھو گیا تھا، کہ تصور کی دنیا میں سو گیا تھا، مدینے کی گلیوں میں کھو گیا تھا، کہ تصور کی دنیا میں سو گیا تھا، مدینے کی گلیوں میں کھو گیا تھا، وہ تصور کی دنیا میں سو گیا تھا، مدینے کی گلیوں میں کھو گیا تھا، اچانک لگا میری قسمت جگانے، اچانک لگا میری قسمت جگانے، نبی آ گئے ہیں، نبی آ گئے ہیں، اچانک لگا میری قسمت جگانے، نبی آ گئے ہیں، نبی آ گئے ہیں۔ اور میں آخری شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ارشاد آپ نے ارشاد۔ بارہا تقریروں میں سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بکری شیر نے اٹھا لے گیا تھا، اور اس نیت سے لے گیا تھا کہ جب حضور بکری کو چھڑانے آئیں گے تو حضور کی زیارت کر دیں گے۔ اب میں تمام علماء کرام کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہاں شیر نے شیرنی سے مچل کر چلو چوم لے پاؤں آقا کے چل کر، کہاں شیر نے شیرنی سے مچل کر چلو چوم لے پاؤں آقا کے چل کر، کہاں شیر نے شیرنی سے مچل کر
کے چل کر کہاں شیر نے شیرنی سے مچل کر چلو چوم لے پاؤں آقا کے چل کر وہ دیکھو حلیمہ وہ دیکھو حلیمہ کی بکری چھڑانے نبی آ گئے ہیں نبی آ گئے ہیں وہ دیکھو حلیمہ کی بکری چھڑانے نبی آ گئے ہیں وہ دیکھو حلیمہ کی بکری چھڑانے نبی آ گئے ہیں نبی آ گئے ہیں غلاموں کا سویا مقدر جگانے نبی آ گئے ہیں نبی